نبی پاک نے ہر موقع پر عدل و انصاف کا پیغام دیا، چاہے وہ پرسنل لائف ہو یا ایز اے لیڈر ہو، کسی کو ناانصافی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویب سیریز طریقہ محمدی کی آج 3rd ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد یالیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور طائف والوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس واپس آئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبریل مجھے آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کی بات اور ان کا جواب سن لیا ہے، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم پر عمل کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کا وہ فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ کا حکم پورا کروں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو حکم فرمائیں، میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر پیارے آقا نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں میں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ ناظرین، اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے خلاف دعا نہیں فرمائی۔ پھر ان میں سے کئی افراد فتح مکہ کے بعد دارہ اسلام میں داخل ہوئے اور ہمیشہ کے عذاب سے بچ گئے۔ ناظرین، اس واقعے میں نبی پاک کی رحمت اور آپ کے ان کفار پر احسان کی صرف ایک جھلک ہے۔ ہمارے نبی پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے محسن بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے احسانات پوری انسانیت پر ہیں۔ کس طرح ہیں؟ آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، اگر نبی پاک کے احسانات پر غور کیا جائے تو ہم اس رزلٹ پر پہنچتے ہیں کہ گنتے گنتے ہماری عمریں ختم ہو جائیں گی، پر آپ کے احسانات کو گنتی میں نہیں لیا جا سکے گا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے تو آپ کو دنیا میں آنے پر ہی اللہ پاک کا بہت بڑا احسان قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ ہی نے گروہوں کو سہارا دیا اور آپ ہی نے انسانوں کو جہالت اور گمراہی کی تاریک وادیوں سے نکال کر فلاح اور نجات کا راستہ دکھایا۔ ناظرین، رسول کریم کی ذات مبارکہ کئی طرح سے محسن انسانیت ہے، جس میں آپ کا عدل اور انصاف، انسانیت کی حفاظت کرنا، کمزوروں کو ان کے رائٹس دینا شامل ہے۔ انہی میں سے چند اسپیکٹس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کی۔ ناظرین، نبی پاک اس دنیا میں سب سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ یہ وہ روشن حقیقت ہے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، یعنی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے تمام اہل مکہ آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت ربیع بن علیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکے والوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے امین اور عادل ہیں، یعنی انصاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ اپنے کیسز اور جھگڑوں کا آپ سے فیصلہ کرایا کرتے تھے اور آپ کے تمام فیصلوں کو انتہائی احترام کے ساتھ تسلیم کر لیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ امین کا فیصلہ ہے۔ ناظرین، نبی پاک کا عدل و انصاف فرمانا یہ صرف غیروں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب آپ کے اپنے قریبی لوگوں میں سے کوئی شخص ہوتا تو آپ بغیر کسی رعایت کے، بغیر کسی نرمی کے
اس کے ساتھ عدل اور انصاف کا فیصلہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ قبیلہ قریش کو اس واقعے سے بہت ٹینشن ہوئی، ہم لوگ تمام عرب کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بارگاہ رسالت میں کسی سے سفارش کروائی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو پیارے آقا کی نگاہوں میں انتہائی محبوب تھے، ان پر دباؤ ڈال کر انہیں اس بات پر ایگری کر لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کی سفارش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید نے قریش کے اصرار پر اس عورت کی سفارش کی۔ آپ کی بات سن کر نبی پاک کی پیشانی پر جلال کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے نہایت ہی ناراضگی والے لہجے میں فرمایا کہ اے اسامہ، تو اللہ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے، یعنی بھٹک گئے، کہ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر سزائیں قائم کرتے تھے، یعنی ان کو سزائیں دیتے تھے۔ کوئی لمبا فلسفہ نہیں ہے، کوئی اسپیچ نہیں ہے، ون لائن پالیسی، ون لائن اسٹیٹمنٹ، تمام انسانوں کے لیے لیسن، اس پر عمل اور کامیاب سسٹم کی گارنٹی۔ ناظرین، نبی پاک نے ہر موقع پر عدل و انصاف کا پیغام دیا، چاہے وہ پرسنل لائف ہو یا ایز اے لیڈر ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کہیں بھی ہوں، سامنے کوئی بھی کھڑا ہو، کسی کو ناانصافی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اگر بات کی جائے ایتھکس سکھانے کے حوالے سے تو بحیثیت محسن انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے چیپٹرز میں بھی دنیا بھر کے انسانوں کو اپنی سیرت سے ایسے ایسے لیسنز پڑھائے ہیں جن کی مثالیں نہیں ملتی۔ آپ اپنی ازواج، اپنے اصحاب، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، ہر ایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک آپ کے اخلاق کے حسنہ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ آپ کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 10 سال تک نبی پاک کی خدمت کا شرف حاصل کیا، مگر کبھی بھی آپ نے مجھے نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے وہ کام کیوں کیا یا فلاں کام کیوں نہیں کیا، یعنی ہمیشہ نرمی اور پیار سے ہی بات کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ کے صحابہ یا گھر والوں میں سے کوئی بھی آپ کو پکارتا تو آپ لبیک کہہ کر اسے جواب دیتے۔ آپ نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے، اور آپ اپنے اصحاب سے خوش طبعی بھی فرماتے تھے۔ آپ سب کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ہر ایک سے گفتگو فرماتے، صحابہ کرام کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے اور ان کے بچوں کو اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ آپ آزاد، غلام اور مسکین سب کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ ناظرین، رسول اللہ کے احسانات میں آپ کا عورتوں کے حقوق کو بیان کرنا اور انہیں جاہلیت کے دور کی ذلت سے نکال کر عزت و احترام کے مقام پر کھڑا کرنا بھی ہے۔ آپ نے بیٹیوں، بیویوں اور ماں کے رائٹس کو بیان کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید بھی فرمائی، یعنی ایمفیسائز کیا۔ آپ کی ٹیچنگ سے ساری دنیا میں عورتوں کے حوالے سے ایک انوکھا انقلاب پیدا ہوا، جس سے اسپیشلی لاچار عورتوں کے بھی دکھ و درد دور ہو گئے۔ آپ نے صاف لفظوں میں یہ اعلان فرما دیا کہ اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، نہ ان کے مال اور اسباب یا پراپرٹی کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنا لازم ہے۔ بیٹیوں کی اچھی پرورش کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب ہو جاتی ہے، یعنی جہنم اور اس کے بیچ میں کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی دیوار آ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق بھی سکھائے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے حسن اخلاق کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کی
اس کے بعد کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری بار عرض کی اس کے بعد کون؟ تو آپ نے اس مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کی کہ اس کے بعد کون؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ ناظرین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شخصیت ہی ہے جنہوں نے انسانوں کے مظلوم ترین طبقے عورتوں کے حقوق کو بیان فرما کر پوری انسانیت پر بہت بڑا احسان فرمایا، ورنہ نہ جانے آج بھی اس دور کی طرح کتنی ہی عورتیں مردوں کے ظلم اور زیادتی کا شکار ہو رہی ہوتی۔ ناظرین، آپ نے سوسائٹی کی بہتری کے لیے تعلیم اور تربیت پر بہت زور دیا اور انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی سے منور فرما دیا۔ آپ نے فرمایا علم کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں درود بھیجتی ہیں لوگوں کو علم دین سکھانے والے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں، یتیموں اور دیگر کمزور کیٹیگریز کے لوگوں کے رائٹس کو بھی بیان کیا۔ جس سوسائٹی میں یتیموں کے مالوں پر، ان کی پراپرٹیز پر آسانی سے قبضہ کر لیا جاتا تھا اور اسے کوئی بڑی برائی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، آپ نے فرمایا اس میں مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہو۔ غلاموں کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ پاک نے تمہارے ماتحت کیا ہے، تمہارے انڈر کیا ہے، سو جو تم خود کھاتے ہو انہیں بھی وہی کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو انہیں بھی وہی پہناؤ۔ انہیں ان کی طاقت سے بڑھ کر کسی قسم کا ذمہ دار نہ ٹھہراؤ، اور اگر ایسا کوئی کام ان کے ذمے لگاؤ تو اس کام میں خود بھی ان کی مدد کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل ڈسکرمنیشن کو ختم کر کے انسانی مساوات، ہیومن ایکویلٹی کا پیغام عام کیا۔ عرب و عجم، کالے اور گورے کی کوئی تمیز نہ رکھی۔ ناظرین، نبی کریم کی سیرت میں بطور محسن کے ایک اور اہم پہلو آپ کا عفو و درگزر بھی ہے، یعنی معاف کر دینا بھی ہے۔ کفار مکہ نے وہ کون سا ظالمانہ برتاؤ تھا جو آپ کے ساتھ نہ کیا ہو، مگر فتح مکہ کے دن جب یہ سب لوگ انصار و مہاجرین صحابہ کے گھراؤ میں حرم کعبہ میں خوف و دہشت سے کانپ رہے تھے اور انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا ایک ایک بال لرز رہا تھا، نبی پاک نے ان مجرموں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ایک کافر کو صحابہ کرام پکڑ کر لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ وہ شخص خوف اور دہشت سے لرز گیا کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم کوئی خوف نہ رکھو بلکہ مت ڈرو، اگر تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تو کیا ہوا؟ تم کبھی بھی میرے اوپر غالب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے میری حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ نے دنیا کو ایک ایسا اکنامک سسٹم دیا جس میں ہر ایک کے حقوق، بائر سیلر سب کے رائٹ سیف رہتے ہیں، اور آپ نے اسلامک اکانومی کے پرنسپلز بھی بتائے جو مختلف قسم کے معاشی خرابیاں جیسے سود، رشوت اور ٹریڈ کے غلط طریقوں کو ختم کرتے ہیں اور آج بھی مثالی سمجھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کی نسلی یا سوشل ڈسکرمنیشن کا خاتمہ کیا اور ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا جس میں ہر فرد کے حقوق محفوظ تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے تاریخی الفاظ یہ تھے کہ اے لوگوں، بے شک تمہارا رب اللہ ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہیں۔ سن لو، کسی عربی کو اجمی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے کس طرح ایک بدترین معاشرے کو بلندیوں پر پہنچایا اور کس طرح ایک محسن ہونے کا کردار نبھایا ہے۔ ہمیں بھی آج ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور معاشرے کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ اسی پر ہم یہ والی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی اور ایسپیکٹ اور پہلو پر بات کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔